بسم الله الرحمن الرحيم. ثم محله الصدق وصالح الحديث وشيخ وسط وصويلح وهؤلاء يكتب حديثهم للاعتبار. فهذه الأوصاف وإن كانت أوصاف تعديل إلا أنه لا ترقي يرقي ترقية لا ترقي حال الراوي یا لا ترقى حال الراوي بهذه الألقاب. نعم، ولا تطرح حديثه. هذا وقد يختلف المراد من الوصف من عالم إلى آخر. هذا وقد يختلف المراد من الوصف من عالم إلى آخر، ولهذا يجب تحرير عبارات المتقدمين والأئمة النقاد وتتبع صنايعهم وصبر أقوالهم وأحكامهم في الرواة. مسائل هامة في التعديل. المسألة الأولى: قد يطلق العالم وصف التوثيق ولا يريد به الاحتجاج. هذه مسألة هامة جدا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها وأن يحررها. مراتب التعدیل کا بیان چل رہا ہے کہ تعدیل کے بھی مرتبے ہوتے ہیں. ایک راوی کو عادل قرار دیا جائے تو کون سے مرتبے میں ہے؟ تو سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ توثیق کی جو صفت ہے وہ مقرر ہو. الثقة والمتقن اس طرح مقرر ہو. الثقة والحافظ، الثقة والثبت، الثبت والحجة، یہ سب ہے مقرر. تو ایسے راوی کو تعدیل کے سب سے اونچے مرتبے پہ رکھتے ہیں. دوسرا درجہ ہے صرف ایک ہی بار ایک لقب کہا جائے. الثقة دونہ الثقة یا المتقن یا الحجت، مقرر نہ کہا جائے. یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ ہے کہ الثقة کی بجائے کہا جائے راوی کو الصدوق. یہ تیسرا درجہ ہے. الثقة کہنے میں اور صدوق کہنے میں فرق ہو گیا. اوپر سے الثقة والثقة، اس کے نیچے ہے الثقة، اس کے نیچے ہے الصدوق، اور اس کے نیچے ہے محلہ الصدق. صدوق کہہ دیں گے تو صفت صدق اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی. اور محلہ الصدق، صدق کا محل ہے یہ، تو صفت الگ ہے، محل ہے یہ، کبھی اس کو سچا کہا جا سکتا ہے. تو یہ درجہ بنایا ہے، اس طرح بولتے ہیں. ایسے کے لیے صالح الحدیث بھی بولتے ہیں، شیخ وسط بھی بولتے ہیں. تو یہ چوتھا درجہ ہے مراتب التعدیل، مرتبہ رابعہ تعدیل کا، اس کو بیان کر رہے ہیں. ثم محلہ الصدق، پھر یہ لقب ہے محلہ الصدق بولا جائے. پھر جو ہے صالح الحدیثی بولا جائے. صالح الحدیث بھی اسی درجے کا لقب ہے. پھر ہے شیخ وسط، متوسط درجے کے شیخ ہیں، متوسط درجے کے استاد ہیں حدیث کی. صویلح تصغیر ہے، صالح کی تصغیر
سویلح قریش یعنی چھوٹے سالے ہیں، بڑے سالے نہیں ہیں. بڑے سالے تو دبئی رہتے ہیں، چھوٹے سالے انڈیا میں رہتے ہیں، تو وہ سالے ہیں. اور یہ ہا کے ساتھ ہے، مخرج نکالنے والے بڑے بڑے مولانا عبدالرحمان وغیرہ اجازہ پڑھنے والے. سویلح ہا نکالنا پڑے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ تعدیل کا، مراتب تعدیل کا چوتھا درجہ ہے. یہ چوتھا درجہ کس نوعیت کا ہے یہ بتا رہے ہیں. وَهَؤُلَاءِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُمْ لِلْاعْتِبَارِ، ان حضرات کی حدیثیں کتابوں میں لکھی جائیں گی پرکھنے کے لیے، اعتبار کے لیے. یہ تیسرا درجہ، چوتھا درجہ ہے، لیکن چوتھا درجہ ہونے کے باوجود بھی ان کی حدیثیں چھوڑی نہیں جائیں بلکہ لکھی جائیں گی تاکہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ حدیث کس درجے کی، یہ کس درجے کی، اس کی درجے کی. جب چھوٹا رہے گا تب تو بڑے کا پتہ چلے گا، ورنہ چھوٹا رہے گا تو بڑا کیسے پتہ چلے گا. ایک مولانا آئے تھے چندہ وصولنے کے لیے یہاں پر، تو ان سے ہم لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس مدرسے سے آئے، تو بتایا انہوں نے. کہا وہاں پہ آپ کیا ہیں؟ تو کہا کہ صدر مدرس ہوں. صدر مدرس ہیں، کتنے استاد ہیں؟ تو کہہ رہے فی الحال میں اکیلا ہوں. اکیلے ہیں صدر مدرس. تو صدر مدرس کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے 2-3 استاد ہو تب ان کے وہ صدر ہو، تو صدر الاساتذہ، صدر المدرسین. تو جب تک چھوٹا نہیں رہے گا تب تک بڑے کی بڑائی نہیں پتہ چلے گی. تو اسی لیے ان حدیثوں کو بھی لکھا جائے گا للاعتباری، پرکھنے کے لیے کہ یہ ہے. اس کے بعد اگلی حدیث کا درجہ بڑھا ہوا کیونکہ نیچے ہے. یہ لکھی ہی نہ جاتی اگر ہماری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہی نہ ہوتا، تو کیسے اس کے بعد والی جو اس کے اوپر والے درجے کی حدیث ہے پتہ کیسے چلتا کہ اس کے اوپر والے کی، نیچے والی ہے ہی نہیں. تو یہ سب بڑے بڑے عقلاء ہیں. محدثین جو ہوتے ہیں وہ اہل عقل ہیں، اہل نقد ہیں، ساری چیزیں عقلی طور پہ سمجھتے ہیں. تو ان حضرات نے اصولی باتیں جو کہی ہیں حدیث کے حوالے سے وہ پوری دنیا میں چلنے والی، ہر جگہ معاشرے میں، سماج میں چلنے والی. تیسری کہا وَهَؤُلَاءِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُمْ، ان حضرات کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں، لکھی جائیں گی. فعل مضارع حال استقبال دونوں کے لیے ہے. لکھی جاتی ہیں الگ مضمون ہوا، لکھی جائیں گی الگ مضمون ہوا، تو دونوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اور ان حضرات کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں للاعتباری، اعتبار کے لیے. اردو کا اعتبار نہیں ہے، پرکھنے کے لیے. فَهَذِهِ الْأَوْصَافُ وَإِنْ كَانَتْ أَوْصَافَ تَعْدِيلٍ، تو یہ اوصاف محلہ والصدق، صالح الحدیث، شیخ وسط اور سویلح، یہ چاروں جو القاب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ اوصاف تعدیل ہیں. جس راوی کے بارے میں کہہ دیا کہ سویلح، تو ان کی تعدیل ہو گئی، وہ عادل قرار دیے جائیں گے. ان کو شیخ وسط کہہ دیا تو وہ عادل قرار دیے جائیں گے. یہ الفاظ تعدیل میں سے ہے. صالح الحدیث عادل ہو گئے. وہ محلہ والصدق، کسی ناقد نے، امام ذہبی وغیرہ نے کہہ دیا محلہ والصدق تو تعدیل ہو گئی. لیکن کہہ رہے ہیں الا انها لا ترقی حال الراوی، لیکن یہ راوی کی حالت کو ترقی نہیں دیتا. یہ راوی کی حالت ہے، اس سے تعدیل تو ہو گئی لیکن بڑھا کر کے اونچا درجہ نہیں دیتا جس سے احکام اچھے سے نکلے، بلکہ اس سے نیچے ضعف کا درجہ ہی رہے گا. لکھی جائے گی حدیثیں اعتبار اور صحیح بھی کہلائیں گی، لیکن نیچے درجہ ہے. راوی کی حالت ترقی کر کے اوپر تک نہیں پہنچتی. یہ القاب عدالت کے ان کے درجے کو بڑھائیں گے نہیں. نعم ولا تطرح حدیثہ، لیکن ضعیف کہہ کر کے ان کی حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے. لا تطرح حدیثہ، تم ان کی حدیثوں کو چھوڑو گے نہیں. لا تطرح، تم نہیں چھوڑو گے، نہیں ڈال دو گے ادھر ادھر ان کی حدیثوں کو. کمزور حدیث ہے، چوتھے درجے کے عادل کی حدیث ہے، ایسا نہیں. ان کی حدیث لکھی جائے گی، حدیثیں چھوڑی نہیں جائیں گی. هذا وقد يختلف المراد من الوصف من عالم الى آخر، یہ آپ یاد کر لیں. اور مراد کبھی کبھی مختلف ہوتی ہے ایک وصف سے
किसी आलिम की तरफ से दूसरे आलिम के तई, यानी एक आलिम ने सालिहुल हदीस बयान कर दिया और दूसरे आलिम ने भी सालिहुल हदीस बयान कर दिया। आलिम का मतलब मुहद्दिस। लेकिन एक बहुत बड़े आलिम ने, इमाम बुखारी जैसे आलिम ने सालिहुल हदीस कहा तो फिर इसकी मुराद थोड़ा सा ताकतवर हो जाएगी। और एक दूसरे शख्स ने कहा सालिहुल हदीस, जो अल्लामा इब्न हजर की तरह है या इब्न हिब्बान इब्न खुज़ैमा की तरह है, जिनका दर्जा नीचे है, तो उसी एतबार से सालिहुल हदीस कहने की वजह से उनकी तादील थोड़ा कम दर्जे की होगी, उनको आदिल करार देना थोड़ा कम दर्जे का होगा। ये है मिनल वस्फ मिन आलिमिन इला आखरा का मतलब। वलिहाज़ा यजिब तहरीर इबारातिल मुतक़द्दिमीन, इसी वजह से ज़रूरी है मुतक़द्दिमीन की इबारतों को लिखना, इसीलिए ज़रूरी है मुतक़द्दिमीन की इबारतों को लिखना। मुतक़द्दिमीन जो कह के गए हैं, यानी 4 सदी के आखिर तक 499 तक के लोगों की इबारतें लिखी जाएं, ताकि बाद में आने वाले हजरात उन इबारतों से वसूल मुस्तंबत करें। वल अइम्मतिन नुक्कादी, और नाक़िदीन हदीस में अइम्मा हजरात, अइम्मा मस्जिद के अइम्मा मुराद नहीं है, बल्कि इस फन के बड़े काबिल लोग मुराद हैं। नाक़िदीन अइम्मा की इबारतें लिखी जाएंगी और उनके सनाया को तलाश किया जाएगा। सनिअत जमा सनाया, यानी उन्होंने किस तरह फनकारी किया है रावियों पर नक़्द करने में। एक रावी को पढ़ा तो उनके बारे में कह दिया कि ये मुख्तलफ ही है, दूसरे रावी को पढ़ा उनके बारे में कह दिया कि सही है, 5 शर्तें पाई जा रही हैं इनके अंदर। एक को हसन कहा, तो अब ये इसी का नाम क्या है, पढ़ करके हुक्म लगाने का नाम है सनाया। ततब्बुअ सनाइहिम, उनकी फनकारियों को तलाश किया जाएगा, तलाश करके लिखा जाएगा। फिर हम जब किसी रावी को पढ़ेंगे तो उन्हीं वो तलाश करके लिखा हुआ जब रहेगा तभी तो पढ़ेंगे, तब पढ़ करके हम एक मंजिल तक, एक मरहले तक, एक नतीजे तक पहुँचेंगे। वह सब्र अक़वालिहिम, और उनके अक़वाल को जांचा जाएगा, और उनके अक़वाल के जांचने को यजिब तहरीर, जांचने की तहरीर यानी उसको लिख लेना, ये वाजिब करार दिया जाएगा इसी मसले से, ताकि बाद वाले लोग उनके अक़वाल को पढ़ें और पढ़ करके फिर अपना एक हुक्म लगाए कि भाई 4 लोगों ने इस तरह कहा है, एक आदमी ने उनको फासिक करार दिया है, तो किसकी बात मानी जाएगी। और फासिक जो करार दिया जरह गैर मुफस्सर है, तो जाहिर सी बात है कि उसका एतबार नहीं होगा। वह अहकामिहिम फिर रुवाती, और रावियों को सिलसिले में उनका हुक्म लगाना, ये ज़ईफ़ है, ये मुनकरुल हदीस है, ये मुस्तरिब है, ये मुख्तलित है, ये हसन का रावी है, ये सही का रावी है, ये सब जो अहकाम लगा रहे हैं ये सब लिख करके किताबों में रखा रह जाएगा, ताकि बाद अब आने वाले मुहद्दिसीन तलबा और उलमा उसको पढ़ करके एक हुक्म तक पहुँचे। खुलासा ये निकला कि तादील के मर्तबे 4 हैं अल्फाज के एतबार से जो इन्होंने बयान किए हैं। नंबर 1, तादील के अल्फाज को मुकर्रर कहा जाए, जैसे अत्सिक़तु अस्सिक़तु। नंबर 2, मुकर्रर न कहा जाए, जैसे अत्सिक़तु। नंबर 3, अस्सदूक़ु कहा जाए। नंबर 4, महल्लुहु अस्सिद्क़ु कहा जाए। तो ये एक लाइन है, इस लाइन पर, फिर इस लाइन पर, फिर इस लाइन पर, फिर इस लाइन। ऊपर वाली लाइन पर अस्सिक़तु अस्सिक़तु कहा जाए तो अस्सिक़तु वस्सबतु भी उसी लाइन पे है, यानी ऊंचा मर्तबा। उसी में अल-हुज्जत वल-मुत्क़िन भी है। तो याद करने के लिए एक लफ्ज़ याद कर ले, ताकि उस लाइन पे जो जो अल्फाज आए वो मरातिब तादील में आला दर्जा है। तो दूसरी लाइन पे जो अल्फाज आए एक याद कर ले, क्या है, अस्सिक़तु। फिर और भी जो अल्फाज है वो उस पर आएंगे तो इस कैटेगरी के रहेंगे। तीसरे नंबर पे हम याद कर लें क्या है, सदूक़ुन, तो उस लाइन पे जो आएंगे तो उसी दर्जे की तादील होगी। नीचे वाला महल्लुहु अस्सिद्क़ु की लाइन पे सालिहुल हदीस भी है, शेखुल मुवस्सितुल भी है, तो उसको याद कर लें ताकि जो है तादील के मर्तबे मालूम रहे। ये बताया है। और उसके बाद फिर आखिर में नतीजा निकाल के बताया है कि चौथा दर्जा जो है उसमें रावी की हालत इस तरह के लक़ब से तरक्की होकर के आगे नहीं बढ़ती है।
صرف جو ہے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی حدیثیں بھی لکھی جائیں گی تاکہ اوپر کے درجے متعین رہے. اگر نہ لکھی جائے تو 3 درجے میں تیسرا درجہ جو بہت معتبر ہے, بہت نہیں لیکن معتبر ہے, وہ کیا ہے, وہ ایک دم نچلا درجہ ہو جائے گا. اس کو بھی نہ لکھا جاتا تو پھر جو معتبر ہے الثقہ, الحجہ, المتقن, یہ نچلا درجہ ہو جاتا. اس لیے نیچے والے ہی پہلے والے کو نمبر دیتے ہیں. نیچے والا طالب علم نہ رہے تو پہلے والے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, اکیلے وہ صدر المدرسین بنتا رہے گا. تو اس لیے جو ہے نیچے کبھی اعتبار. مسائلها متن فی التعدیل, یہ دوسری ہیڈنگ ہے. 3 منٹ باقی ہے اپنا, 2.5 منٹ, لیکن تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کو بھی. مسائلها متن فی التعدیل, تعدیل میں اہم مسئلے. یہ ہام متن یہ عربی صحیح نہیں ہے, مہم متن ہونا چاہیے. اہم یہم سے اہمیت میں ڈالنے والی, لیکن ابھی اہل زبان ہے انہوں نے لکھ دیا ہے تو چلے گا, لیکن صحیح ہے اہم یہم سے مسائل مہم متن. متعدی ہے, جیسے متعدد بولتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ تعدد کیا ہوتا ہے, لازم ہے, تو لازم سے اسم فاعل آئے گا متعدد, اور لازم سے متعدد اسم مفعول نہیں آئے گا. لیکن لوگ بولتے ہیں, کوئی لوگ بولتے ہیں تو انہیں سے دلیل پوچھو جو بولتے ہیں. ہم تو دلیل دے رہے ہیں اور متعدد بتا رہے ہیں کہ متعدد صحیح ہے اس لیے کہ لازم ہے, لازم سے اسم فاعل آتا ہے, اسم مفعول نہیں آتا. جو متعدد بول رہا ہے اسی سے پوچھو کیا دلیل ہے. بلا دلیل بول رہا تو دعویٰ مجرد من الصحہ, ایسا دعویٰ ہے جو صحت سے خالی ہے. اس لیے اردو میں بھی متعدد ہی بولنا چاہیے نہ کہ متعدد. ایسے مسائلها متن کی بجائے مسائل مہم متن بولنا چاہیے. مسائلها متن فی التعدیل, چونکہ کتاب پڑھا رہے ہیں تو جو لکھا ہے وہی پڑھ کر کے تشریح کرنی پڑے گی. مسائلها متن فی التعدیل, تعدیل میں کچھ اہم مسئلے, امپورٹنٹ ایشوز, اہم مسئلے. المسألۃ الاولی, پہلا مسئلہ, قد یطلق العالم وصف التوثیق, عالم کبھی کبھی بول دیتا ہے تعدیل کا لقب, ولا یرید به الاحتجاج, لیکن اس کے ذریعے دلیل پکڑنے کا ارادہ نہیں کرتا. یہ بہت اہم بات ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مان لیا امام ترمذی نے توثیق بول دیا ہے, لیکن خود توثیق بولنے کے بعد وہاں پہ ان کا ارادہ نہیں ہے ان سے دلیل پکڑنے کا. اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, وہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بول دیا توثیق تو پھر اب انہوں نے ارادہ بھی کیا ہے کہ ان سے حجت پکڑی جائے. نہیں, وہاں پہ مسئلہ بیان کیا جو مسئلہ بیان کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ان کو کہا ھذا حدیث حسن صحیح, یا راوی کے بارے میں کہا کہ ھذا الراوی ثقۃ, تو ثقۃ بتا دیا صرف, لیکن بتانے کے بعد اشارۃ النص مقصود نہیں ہے. ہم جو کیا کرتے ہیں باقاعدہ اس کو اشارۃ النص کو دلالت کیا کہتے ہیں, عبارت النص کے جگہ پہ لے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے, عالم نے بول دیا توثیق کا لفظ لیکن خود اس کو وہاں سے دلیل نہیں پکڑنی ہے. ہم نے وہیں سے نکال لیا کہ امام ترمذی نے تو دلیل پکڑی ہے تبھی تو بولا, حالانکہ حقیقت میں انہوں نے دلیل نہیں پکڑی تھی. اور وضاحت کرتے آگے, وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هَامَّةٌ جِدًّا, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. ينبغي لطالب العلم ان يتنبه لها, طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر متنبہ ہو. طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر متنبہ ہو. ان يحررها, اور اسے لکھ بھی لے, اسے لکھ بھی لے. فإن بعض العلماء, کیونکہ کیا ہے, ایک مسئلہ ہے, ہم نے ایک مسئلے کی دلیل دے دی اور ایک دلیل اور دے دیا, لیکن اصل مسئلے کی ہم نے جو دلیل دیا یہی ہم کو مراد ہے. دوسری جو دلیل دیا ہے صرف بتا دیا ہے کہ یہ بھی بہت معتبر ہے, صرف بتا دیا معتبر. ہم کو دلیل تو دینا تھا جو دے دیا, مسئلہ اور دلیل, لیکن ان کو جو ذکر کر دیا ہم نے تو ہم نے دلیل نہیں دیا ہے. اگلا سمجھ گیا کہ وہ اس مسئلے کی دلیل میں پیش کر رہا ہے, حالانکہ ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے. ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے, آدمی کا ارادہ نہیں رہتا لیکن بول دیا کہ وہ بھی معتبر ہے, لیکن اپنے دل میں رہتا کہ ان سے تھوڑی ہم کو دلیل دینا, یہ دلیل ہم دوسرے سے دیتے ہیں. جہاں مثال آئے گی
دورے میں جب اساتذہ پڑھاتے ہیں تو وہاں باقاعدہ مثال وہاں سے دے دیتے ہیں، تو وہی مثال جب قاعدہ یاد رہے گا تو وہ مثال سمجھ میں آئے گی صحیح۔ فإن بعض العلماء قد يطلقون الحكم بتوثيق راو، کیونکہ بعض محدثین، یہاں علماء سے مراد محدثین ہیں، حکم کو بولتے ہیں راوی کی توثیق کا، ولا يريدون بذلك انه حجۃ عندهم، اور وہ اس کے ذریعے ارادہ نہیں کرتے کہ وہ ان کے نزدیک قابل استدلال ہے۔ وانما يريدون بذلك الممایزۃ بینہ وبین راو آخر، وہ ارادہ کرتے ہیں اس سے تمیز کرنے کا، الگ الگ کرنے کا، اس راوی کے درمیان اور دوسرے راوی کے درمیان، اشد ضعفا منہ، جو ان سے زیادہ ضعیف ہے۔ اصل بتانا ہے، توثیق کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے راوی ہیں وہ ضعیف ہیں، یہ کیا ہے، ان سے زیادہ معتبر ہے، اتنا بتانا مقصد رہتا ہے جو محل محل سے پتہ چلتا ہے۔ بس اتنا رہنے دیجئے، 20 منٹ ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔